بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ حضرت اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ اونٹنی خرید کریں گے؟ حضرت نے فرمایا، اے عربی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ عربی نے کہا، 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عربی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم عربی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک عربی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معاملہ واضح ہے کیونکہ عربی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، تو راضی ہے کہ یہ دو شخص جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے؟ ہاں اے محمد، میں راضی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عربی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بات کہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم عربی کے ہیں۔ عمر نے کہا، اے عربی، تو اپنی بات بیان کر۔ عربی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس لیے کہ عربی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عربی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے عربی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ عربی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے عربی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے مرد و نواحی اور جنت و دوزخ و ثواب عذاب وہی خداوندہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عربی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عربی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، حکم خدا اس طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔ یاد رہے کہ اس طرح کے ایک واقعے کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار کی دھار سے کیا تھا، جب ایک یہودی اور ایک منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد منافق کی اسرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر رہا تھا، مگر منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو چپکے سے گھر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لے کر منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔